رب کے کلیم مجھے پتہ ہے، رسول مجھے پتہ ہے، بتا پھر شرط ہے کیا ہے تیری شرط؟ جنت بھی، اور جنت میں موسیٰ تیرا پڑوس بھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یار جنت لے لے تو پڑوس کو رہنے دے۔ میں کہا کہ نہیں، آپ کی میرے ساتھ بات طے ہوئی نہیں، اپنی بنتی ہی نہیں ہوئی۔ آپ خاموش ہو کے رب نے فوراً جبریل کو بھیجا، جا جبریل میرے کلیم سے کہہ دے مان جا۔ تیرا کیا بگڑتا ہے، کیا گھٹتا ہے تیرا، مان جا تم۔ بات ہو گئی کہ ہم جنت بھی دے دیں گے، تیرا پڑوس بھی دے دیں گے، اسے پھر ہم صاحب بھی بنا دیں گے۔ توجہ کر یار، رب کی شان بھاری نہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کی تابوت کی نشاندہی پر 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش، ان میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ ہیں۔ صرف نشاندہی تابوت کی ہے، موسیٰ کے ساتھ جنت بھی ہے اور پڑوس بھی مل رہا ہے۔ جو رب اتنی سی بات پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت بھی دے دے، ان کا ہمسایہ بھی بنا دے، وہ نبی امام الانبیاء کی میلاد پر ایک درہم خرچ کرنے والے کو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جنت نہیں دے سکتا؟ وہ گھٹایا نہیں ہم نے، رب کی رحمت ہی بڑی بھاری ہے۔ دیکھیں اس بات کو، اس بات کو دیکھ، لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی میلاد ہو گیا، صحابہ نے جیسے تم بناتے ہو نا، صحابہ نے ایسے نہیں بنایا، بنایا ہے لیکن ایسے نہیں بنایا، ایسے نہیں بنایا۔ جب 1400 سال پہلے ایسا نہیں تھا تو آج ہم ایسے کیوں بنائیں؟ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے اس بات سے، بولے والے سنیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں بنایا جیسے تم بناتے ہو۔ رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، رب کے محبوب جب بھی کبھی دسترخوان میں بیٹھتے ہیں نا، دسترخوان سے 2 قسم کا کھانا اکٹھا کبھی نہیں۔ شادی ہوئی ہے، حتیٰ کہ شادی میں ستو سے ولیمہ دیا گیا، آج دیر ستو سے ولیمہ، یہی تیرے جو ہے نا بھائی تیری بتا دیں کہ کیسے ستو سے ولیمہ دیا جاتا ہے۔ مسجدوں کے متعلق وعید آئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، نبی پاک نے فرمایا چونا بھی نہ کرو، اپنے ٹائلیں لگا دی۔ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں مساجد کو یوں تراشا جائے گا جیسے یہود و نصارہ بناتے ہیں اپنی عبادت خانوں کو۔ منع کیا گیا ہے۔ آج دین کے لبادے میں کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں مسجدوں پر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسے دین سمجھتے ہو، جس کا حکم ہے، کہتے کہ جیسے صحابہ نے کیا ویسے نہیں تم کرتے، جیسے صحابہ نے شادی کی ویسے کرتے ہو، جیسی صحابہ کی مسجدیں تھی کچی ویسی بناتے ہو۔ ہر شے تم زمانے کے مطابق چاہتے ہو، بس ایک میلاد 1400 سال پیچھے والا چاہتے ہو تم۔ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سے، اعلیٰ حضرت کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ ہر چیز تو زمانے کے مطابق، شادی ہے زمانے کے مطابق، ولیمہ زمانے کے مطابق، 14 ڈشیں ہوتی ہیں تمہارے ولیمے میں۔ رب کے محبوب کبھی بھی دسترخوان میں بیٹھے ہیں 2 قسم کا کھانا نہیں، یہ زمانے کے مطابق ہے۔ میلاد تو 1400 سال پہلے والا چاہیے تجھے، تو شادیاں 1400 سال پہلے والی بنا لے، ہم میلاد بھی وہاں سے بنا دیں گے۔ تو شادی لے جاؤ ادھر، ہم میلاد بھی لے جاؤ۔ جب تیری شادی تو زمانے کے مطابق ہو، نبی کا میلاد بھی زمانے کے مطابق ہی ہوگا۔ لائٹیں بھی لگیں گی، جلوس بھی نکلیں گے، ریلیاں بھی نکلیں گی، کمکے بھی لگیں گے، جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے۔ نہیں جی، یہ پھر یہ جلوس
اللہ گلا تم یہ نکل جاتے ہو بازاروں میں، یہ کیا ہے؟ ٹریفک بلاک ہوتی ہے، تم لوگوں کا جینا حیران کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ بخاری شریف قرآن کے بعد درجہ ہے اس کا مسلمانوں میں، اسے تو ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ یہ انداز یہ لگا کہ تم نے ضائع کر رہے یا کل کو یہ ختم ہو جائیں گے، اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دیتے، ان کی بھوک نکل جانی ہے، سارا آرٹیفیشل چیزیں ختم ہو جائیں گی، ضائع کر دی تم نے، کسی غریب کو دے دیتے، کسی کا چولہا چل جاتا، کیوں کیا تم نے؟ یہ ضائع کر دیا، یہ کیوں تم نے کیا ہے؟ بخاری توجہ کر لیا آپ نے، حدیث سنی ہوگی لیکن میں ٹچ کرنا چاہوں گا، توجہ کر لیا دوست ہیں، میں دیکھ رہا ہوں چہرے۔ بخاری شریف حدیث ہے، نبی پاک اپنے حجرہ میں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرہ میں نبی پاک کے کونے بیٹھے، انصار کی قبیلے کی دو بچی آئی، ہاتھ میں دف ہے، ہاتھ میں قبیلہ انصار کی کسی قبیلے سے لڑائی چل رہی تھی، فتح ہو گئی، انہوں نے ترانے بنا لیے، ترانے بنا کے دف لے کے نبی پاک کے حجرے میں، نبی پاک بھی کونے میں بیٹھے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچی سنانے لگی، دف بجا کے ترانے سنا رہی ہیں، یکدم سے سیدنا صدیقہ اکبر آ گئے، دیکھا ترانے گنگنائے جا رہے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، نبی پاک میں تو نظر نہ پڑی، سیدہ عائشہ تو صدیقہ پڑ گئی، بیٹی ڈانٹ دیا، عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کے گھر میں دف بج رہا ہے، مزامیر ہو رہے ہیں نبی کے گھر میں، نبی پاک کے کان میں آواز پڑی نا، فرمایا ابو بکر رب کے محبوب آپ کے گھر میں، چوپ بھی کر جا، بس کر جا، خاموش ہو گئے، نبی پاک نے خود فرمایا ابو بکر ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے، چپ کر جا، تو بجا لینے دینے، ترانے پڑھ لینے دینے، نبی پاک نے سیدھا صدیقہ اکبر کرو یار 14 اگست ہو، جشن مناؤ، تم کوئی جھگڑا نہیں، یوم دفاع جشن ہو، کوئی جھگڑا نہیں، یوم اقبال ہے، یوم قائد ہے، کوئی جھگڑا نہیں، سعودیہ میں ام الوطنی پہ دن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ان لوگوں کی لاکھوں عیدیں ہوں گی، رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، مومنوں کی ماہ ربیع الاول عید ہے، نہ روکو ہمیں، ہم نے نبی کی نعتیں بھی پڑھنی ہے، ترانے بھی پڑھنے ہیں، مطلب دیکھیں اس بات کو کہ جی یہ اتنی مہنگی بجلی ہے، پھر تم کر رہے ہو، اتنا خرچہ ہو رہا، قوم کا ضیاع ہو رہا، سارے پیسے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ او بھائی جلانے کے لیے کر رہے ہیں، دشمنان رسول کو جلانے کے لیے یہ انداز اپنایا ہم نے، تمہارے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی نہیں، اب اس اوپر کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ نہیں، اوپر کی بات، دشمنان اسلام کو جلانے کے لیے کر رہے ہیں، جلوس، مسجدیں، بازار، حدیث پیش کرتے ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار، چلے ہو گئے تم سنیو، لاکھوں روپے خرچ کر کے بازار سجاتے جس کو رب کے محبوب نے پسند ہی نہیں کیا، اعتراض ہے سوشل میڈیا پہ، گمراہ کیا جا رہا ہے عوام کو، کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا چوپ کر جا، بازار برا ہے، کیوں؟ حدیث میں نے پڑھی ہے، میں نے اس کی تفسیر بھی پڑھی ہے، برا ہے بازار، کیوں برا ہے؟ وہاں پہ جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، فراڈ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو کے ساتھ وعدہ خلافی بازار میں زیادہ ہوتی ہے، دکھا کے کچھ دیا کچھ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری وہاں پہ کی جاتی ہے، ڈنڈی ماری جاتی ہے، کم تولا جاتا ہے، یہ سارا بازار میں ہوتا ہے، اس لیے بری جگہ ہے، مسجد میں سچ بولا جاتا ہے، رب کا ذکر ہوتا ہے، اچھی جگہ ہے، ہاں اگر بازار میں بیٹھو اور دل تمہارا مسجد میں لگا رہے، بازار بھی ٹھیک ہے، اور اگر مسجد میں بیٹھے ہو دل تمہارا دکان میں ہے، جی تم نے کیا کر دیا؟ کیا کرتے ہو؟ جلانے کے لیے کرتے ہیں، جلانے کے لیے، توجہ کر لیا آپ نے، نبی پاک ہجر کر کے مدینے آ گئے، مکے گئے، طواف کرنے لگے تو کفار ہنسنے لگے، بڑے پلے پلائے گئے تھے، دبلے ہو گئے، یہ پیلے ہو گئے رنگ ان کے، کمزور ہو گئے، یہ ہنسنے لگے نا، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ
راب کے گھر کا طواف کرنا ہے، اکڑ کے کرنا ہے، ٹہل کے کرنا، رمل کرنا ہے، رب کے گھر میں اکڑنا تاکہ ان کو جلانے کے لیے، اور دشمنان اسلام کو جلانا بھی عبادت ہے، ٹہل کے کیا گیا۔ آج تو کفار مکہ نے مر کھپ گئے، آج تو وہاں پہ مومن مسلمان ہے، اب تو حکم نہ ہو، اب تو رب کے گھر میں نہ ٹہلے، نہ اکڑیں، نہ رمل کریں، فرمایا مر بھی جائیں پھر بھی رمل کرنا ہے تاکہ اس انداز کو اپنایا جا سکے، تاکہ سنے بھی تو کوئی جلتا رہے، سڑتا رہے کہ دشمنان اسلام کو جلانا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، مر بھی جائے تب بھی۔ تم کیوں کرتے ہو؟ میں بات پوائنٹ پہ لے کر آیا ہوں۔ پچھلے دنوں کیا ہوا سویڈن میں؟ کیا ہوا؟ قرآن کی بے حرمتی سرکاری سطح پہ ہوئی ہے، جلایا گیا، نظر آتش کیا گیا اسے۔ فرانس میں کیا ہوا؟ نبی پاک کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں، جس میں زیادہ گستاخی تھی اسے ٹرانسپورٹ پہ لگا کے شہر میں گھمایا گیا اس خاکے کو۔ یورپ میں پتہ کیا کیا گیا ہے؟ قرآن کے اوراق سے وہ ٹوائلٹ میں استعمال کیا گیا ہے، سجا کیا گیا ہے قرآن کے برقوں کے ساتھ۔ مسلمان نبی پاک کے اوپر توہین آمیز فلمیں بنائی گئیں، کیوں بنائی گئیں؟ یہ دشمنان اسلام ہے، دشمنان رسول ہیں، بنائی اس لیے تاکہ مومنوں کے دلوں سے ان کی نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ میلاد کا موسم آتا ہے، مسجد میں سجاتے ہیں، سجائیں گے، بندے بھی سجاتے ہیں، سجائیں گے۔ خدا اہل سنت کو